کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو مدینہ پاک میں ایک باغ تھا جو سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگا تھا، جس میں اکثر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتی، اس باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور جو کنواں تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاؤں لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں، پانی وغیرہ نوش فرماتے، باقی جو باغ کا جو پھل وغیرہ ہوتا وہ آپ کی خدمت کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے۔ وہ اب مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر ہے جگہ، اور اس کنویں کا جو وہ منڈیر ہے نا، اس کے اوپر سفید ٹائل لگی ہوئی ہے قالینوں کے نیچے، وہ جگہ نیچے ہے، میں نے دیکھی اور زبردست قسم کا یہ وہ باغ تھا، اور وہ تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر صحابی ہیں، امیر ترین صحابی ہیں۔ جب یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیر حا یعنی یہ باغ کا نام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مہنگا ترین ہے اور سب سے زیادہ پھل دیتا ہے، میٹھا پانی ہے اور مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ یہ میں نے اللہ کی راہ میں آپ کی ملک کیا، اللہ کی راہ میں آپ کی ملک کیا۔ میں اور آپ بھی سخاوت کرتے ہیں توفیق کے مطابق، لیکن وہ گنتی میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ بغیر حساب و کتاب کے بس دینا ہے تو بس دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ اور اس کے رسول نے قبول کیا، تم اپنے رشتہ داروں میں سے تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے رشتہ داروں میں اسے تقسیم فرمایا اور دیر نہیں لگائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے تو قحط پڑ گئے اور بیت المال کا دروازہ امیر المومنین نے کھول دیا غریبوں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے، اور ہر روز 20 اونٹ مدینہ شہر میں غریبوں کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ پوزیشن آ گئی اور اعلان ہوتا کہ امیر المومنین کی طرف سے دسترخوان ہے، تو جو یہاں آ کے کھا سکتا ہے وہ یہاں آ کے کھا لے، جو لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ لے کے چلا جائے۔ ہر روز 20 اونٹ، کام نہیں بنا، قحط سالی لمبی ہو گئی۔ آپ نے جہاں جہاں آپ کے گورنر تھے نا، آپ نے ان کو خطوط بھیجے، شام، مصر، مختلف علاقوں میں۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تیر باز اور تلوار ساز صحابی ہیں، بڑا بہادر صحابی ہیں، گورنر تھے۔ انہوں نے 4000 اونٹ لدے ہوئے بما ساز و سامان کے مدینے بھیجے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے 20 بحری جہاز، بیڑے اوپر نیچے والے جو منزلوں والے نہیں ہوتے، اور کراچی بندرگاہ میں بہت کھڑے ہیں، وہ 20 بڑے بیڑی جہاز لدے ہوئے سامان کے بھیجے گئے۔ جب وہ بندرگاہ پہنچے نا، امیر المومنین خود دیکھنے کے لیے گئے اور اپنی نگرانی میں سامان اتروایا اور گوداموں میں لا کے کھڑا کیا، اور وہ سلسلہ ہوتا رہا۔ قربان جائیے، ہر بندے، ہر تاجر، ہر امیر نے کار خیر میں حصہ لیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیری عطا پہ قربان جاؤں۔ جن علاقوں میں نہ کوئی نہیں نہ پہنچا، ان علاقوں میں، اجمی علاقوں میں حضرت عثمان پاک نے اپنے تاجر بھیجے، اپنے ملازم بھیجے،
اپنے کاروباری سے وہ بھیجے، یہاں سے مال اکٹھا کروا کے مدینے جب اکٹھا ہوا تو تاجر آ گئے، عثمان پاک بیچنا ہے، کتنا نفع دو گے؟ ایک کہنے لگا 1%، بولی لگی، دوسرا کہنے لگا 2%، تیسرا کہنے لگا 3%، چوتھا کہنے لگا 4%، 10 تک گئے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے میں نے بیچنا ہے لیکن یہ منافع تھوڑا ہے، مجھے زیادہ مل رہا ہے، اور مجھے 70 گنا مل رہا ہے۔ وہ چلے گئے اور کہنے لگے اچھا آپ کو اگر 70 گنا مل رہا ہے، ہماری نظر میں ویسے مدینے میں ایسا بندہ کوئی ہے نہیں، لیکن آپ کو جو 70 گنا مل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ وہاں دیجیے، ہم آپ کا نقصان نہیں چاہتے۔ وہ چلے گئے، امیر المومنین حضرت فاروق آ گئے، اے عثمان بیچنا ہے جی بیچنا ہے، کیا دو گے کیا لو گے؟ آپ نے انہیں بھی یہی فرمایا، وہ بھی چلے گئے۔ جب وہ سارے چلے گئے تو حضرت عثمان پاک اٹھے اور مسجد میں اعلان کروا دیا، گلیوں میں اعلان کروا دیا، اور جو آ سکتے تھے وہ آئے، اور جو آر محسوس کر رہے تھے، شرم محسوس کر رہے تھے، حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر بھجوایا اور فرمایا کہ بھائیو مسجد نبوی شریف کے سامنے عثمان پاک کی طرف سے مفت اناج تقسیم ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، آؤ اور لے جاؤ۔ تاجر دوڑے دوڑے آئے، عثمان پاک آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے 70 گنا مل رہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ اس قرآن میں فرمانے لگے اللہ اور اس کا رسول جھوٹ نہیں بولتے، میرا وعدہ رب کا وعدہ پکا ہے، رسول کا وعدہ پکا ہے، 70 گنا تو پکا ہے نا، اوپر 700 ہو جائے تو سبحان اللہ، قربان جائیے۔ ان لوگوں نے اس انداز میں اس ڈگر میں زندگی گزاری کہ جب بھی کبھی مسلمانوں پہ وقت آیا تو وہ دم دبا کے نکلے نہیں، چادر لپیٹ کے میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں، بلکہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، جتنے جوگے تھے اس سے زیادہ انہوں نے کر کے دکھایا اور مثال چھوڑی کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو پھر ایسے کرنا ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ہے، اس کا حدیث شریف میں ذکر شاید آتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل زیادہ مشہور ہے، نبی تو بنی اسرائیل میں اور بھی زیادہ ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام زیادہ مشہور ہے، تو اس لیے برکت کے لیے ان کا نام لے لیتے ہیں۔ گزر رہا تھا تو ریت کا نا پہاڑ تھا، مفلس آدمی تھا تو قحط سالی بھی تھی، خود بھی غریب تھا اور قحط سالی بھی تھی۔ وہ دیکھ کر نا پہاڑ دیکھ کے کہنے لگا کاش کہ باری تعالیٰ یہ آٹے کا پہاڑ ہوتا اور میں اس کا مالک ہوتا، پھر تو دیکھتا۔ انداز ہے نا، بندہ 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 شدہ ہے، انداز دیکھیے اس کی سخاوت، بندے کا انداز دیکھیے، ہے پلے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اندر بھوک ہے، اندر حب ہے، اندر درد ہے، اندر انسیت ہے، اندر پیار ہے، کس کا؟ مخلوق خدا کا۔ عرض کیا کرتا ہے اے اللہ کاش کہ یہ جو پہاڑ ہے جو ریت کا ہے یہ آٹے کا ہوتا اور میں اس کا مالک ہوتا، تو نے مجھے اس کا مالک بنایا، پھر تو دیکھتا کہ میں تیرے بندوں میں سخاوت کیسے کرتا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا، اپنے ٹھکانے پہ پہنچا تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا کہ جا میرے بندے کو مبارکباد دے دے، ریت ریت رہی، ریت رہی، آٹا نہیں بنی، تو مالک نہیں ہوا، تو نے سخاوت کی نہیں، لیکن تو نے میرے بندوں کا درد سمجھا، ہم نے تجھے آٹے کا پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا۔ اللہ، یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ لہذا میں نے اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار ہم تو ماڑے بندے ہیں، ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں مسجد کی، ہم مدرسے کی کیا خدمت کر سکتے ہیں،
بھائی کیا کر سکتے ہیں، کیا آپ کے پلے میں ہے، یہ تو دیکھنا ہی نہیں ہے نا، یہ چیز دیکھنی نہیں ہے. آپ نے بس کوشش کرنی ہے کہ یار مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور دونوں کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، محلے والوں کے ہاتھ میں ہے، محلے والوں کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا ان لوگوں نے کرنا ہے. انتظامیہ نے اپیل کر دی اور میں نے آپ کو طریقے سے قرآن و حدیث کی روح سے گزارش کر دی. یہ اس کا کرنا ہے کیونکہ آنے والے کل میں جب بل آئے گا تو پریشانی اور بڑھ جانی ہے. تھوڑا تھوڑا ہم اے سی بھی چلاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا لائٹ تو نہیں ہوتی، لیکن جیسے موقع آتا ہے لائٹ ہوتی ہے، تھوڑا بہت چل جاتا ہے، ظہر میں کبھی عشاء میں تو سلسلہ ہوتا ہے. مزید آگے جو 2-3 دن ہیں تو اعتکاف والے بھی بیٹھے ہیں، ایک آدھ اے سی یہ بھی ظہر کے ٹائم پہ چلاتے ہیں، اور چلانا بھی چاہیے، گرمی ہوتی ہے. تو لہٰذا آنے والے کل میں تاکہ یہ جو آج کی ضرورت ہے یہ بھی پوری ہو جائے نا، تو تھوڑا سا بچ بھی جائے، تاکہ کل بل آئے تو پھر قاری صاحب کہیں یا حاجی صاحب کھڑے ہوں تو پھر مسئلہ بنے گا یار یہ ہر روز ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی دیکھیں نا، اخراجات بھی تو ایسی ہیں، اخراجات تو مسلسل چلتے ہیں نا، آمدن ہے یا نہیں ہے، اخراجات تو نہیں رکتے، وہ تو مسلسل چل رہے ہیں، بل تو مہینے کے بعد آتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال فرمایا کریں. اضافی مسجد کے اندر تھوڑا جمع ہو نا، 15-20 ہزار 30 ہزار 40 ہزار 50 ہزار جمع ہو، جب کبھی ایسا موقع آئے تاکہ پھر آپ لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، ٹائم سے آپ اپنے پاس سے جمع کریں، اور باقی یہ تھوڑا بہت جمع ہو تو اس میں شامل کر لیں، جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو جائیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے گھر کا نظام ہے، چلانا تو نہیں ہے، ہم چھوٹے کیا کر سکتے ہیں، کرنا تو نہیں ہے، بندہ بیچارہ سبب ہے، تو اچھے اسباب پیدا فرما اور ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما تاکہ تیرے گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. پڑھیے لا